बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और क्वारंटीन जो है वो आप लोग उसको एंजॉय कर रहे होंगे अभी तक। आज हमारा छठा लेक्चर है और ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो सबसे पहले हमारा क्योंकि दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो दूसरे चैप्टर में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ, क्लियरिंग इन द स्काई, ये इसका नाम है और ये लिखा हुआ है जेसी स्टीवर्ट ने। अच्छा, ये सबक लिखने का मकसद क्या है? सबसे पहले तो हर चीज़ का जो भी राइटर कुछ लिखता है, सिवाय हम लोगों ने पहला सबक पढ़ा उसमें हमें नहीं पता कि क्या मकसद है उसका, क्या नहीं मकसद, लेकिन वो वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि लालच जो है वो इंसान से कुछ भी करवा सकता है। अब अगर हम लोग दूसरे सबक की तरफ आएँ तो इसमें से हमें ये पता चलता है कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस इन लाइफ। मतलब ये है कि अगर हमारे अंदर दिल हो कोई भी काम करने की, तो हम लोग उस काम को बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे हमें इस सबक के अंदर ये मिलेगा कि एक बाबा जी हैं, 70 साल उनकी उम्र है और वो मतलब जो है वो उनको डॉक्टर्स कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि आप जो है वो बाबा जी जाके घर बैठें और सुकून करें, वरना आप जो है वो अगर आपने मेहनत वगैरह की तो वो आप मर जाएंगे। अब वो बाबा जी कहते हैं कि मुझे कई दफ़ा ये डॉक्टर्स ऐसा कह चुके हैं, लेकिन वो कहता है कि मैंने मेहनत की है और उसने काश्तकारी की हुई है, ऐसी जगह बनाई है, ऐसी जगह तैयार की है जो कि जिससे पहले कभी काश्तकारी नहीं हुई, तो वो उस वजह से वहाँ पे बड़ी अच्छी फसल जो है वो हासिल करने में कामयाब होते हैं। तो बेटा जो है वो बाप के पास आता है और बाप जो है वो उससे किस तरीके से मतलब उसको अपने खेतों में लेके जाता है या अपनी वो जो तैयार की हुई फार्म है वो उसको वहाँ पे लेके जाता है, तो वो हम लोगों ने इस सबक के अंदर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं जी, क्लियरिंग इन द स्काई। अब वैसे तो मतलब अगर हम लोग ये देखें तो इसका लफ्ज़ी मतलब जो है वो ये बन रहा है कि एक आसमान पर एक साफ जगह, लेकिन जो इसका यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में मतलब बनेगा वो ये है कि बुलंद जगह पर एक साफ ज़मीन का एक साफ खिताब, क्योंकि इन द स्काई से मुराद यहाँ पे है कि बुलंद जगह। अगर आप लोगों में से कोई क्रिकेट देखता है तो दूसरा जो है वो वहाँ पे वो ये अक्सर बोल जाते हैं कि ही हैज़ हिट इट इन द स्काई, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसने जाके आसमान में लग गई है वो बॉल, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि उसने बहुत ऊंचा उठा दिया है गेंद। तो हम लोग सबक शुरू करते हैं जी आज का क्लियरिंग इन द स्काई को। दिस इज़ द वे जेस इस तरफ सेट माय फादर, मेरे वालिद ने कहा, पॉइंटिंग विद हिज केन, अपने बैट की छड़ी के साथ इशारा करते हुए, अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, हमारे सामने जो नीचे गहरी वादी थी उसकी जानब इशारा किया। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, जो कि आपने कई साल से नहीं देखा हुआ। इज़न्ट इट टू हॉट फॉर यू टू डू मच वॉकिंग, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है कि आप इतना ज़्यादा पैदल चलें। I wiped more streams of sweat from my face to keep them from stinging my eyes. मैंने अपने चेहरे पर से मज़ीद पसीने को पूंछा ताकि वो मेरी आँखों को डसने से बाज रहे। अब यहाँ पे पसीना किस तरह से आँखों को डस सकता है? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि पसीना अगर हमारी आँखों में आ जाए तो उसकी वजह से आँखों में जलन होती है, ठीक है। या अगर पसीना हमारे कहीं पे मुंह के अंदर चला जाए किसी वजह से, तो वो उसकी वजह से हमें वो मतलब वो थोड़ा सा नमकीन हमें महसूस होता है। तो यहाँ पे वो यही कहना चाह रहा है कि वो पसीने की जो कड़वाहट थी उसकी वजह से वो अपनी आंखों को बचाना चाहता था और उस वजह से उसने अपने चेहरे पर से पसीने को पोंछा। I didn't want to go with him, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। I had just finished walking a half mile uphill from my home to his, मैंने अभी अपने घर से उनके घर की तरफ आधा मील सफ़र तय करके आया था। I had carried a basket of dishes to mom, मैंने अम्मी के पास प्लेटों की एक टोकरी लेके आना थी। There was 2 slips in the road and I couldn't drive my car, रस्ते में 2 जगह पे 2 मकामात पे फिसलन वाली जगह थी या 2 जगह फिसलन वाली थी, इसलिए मैं अपनी गाड़ी ना चला सका सड़क पर। It was sorry, I couldn't drive my car and I knew how hot it was, और मुझे पता था कि ये किस कदर गर्म
مطلب موسم تھا. تو یہاں پہ ہے آگے بتائے گا وہ اٹ واز 97 ان دا شیڈ, سائے میں درجہ حرارت 97 ڈگری تھا. دیکھیں 97 ڈگری سے مراد یہ نہیں ہے کہ 97 ڈگری سیلسیس, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ 97 ڈگری فارن ہائٹ. اب 97 ڈگری فارن ہائٹ آلموسٹ بنتا ہے 37 ڈگری سیلسیس, جو کہ ہمارے سردیوں کے اینڈ پہ جب سردیاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت تقریباً اتنا ہو جاتا ہے. آج کل بھی ویسے ہمارے 40-41 پہ پھر رہا ہے ٹیمپریچر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو انگریز ہیں وہ بیچاروں کو اگر ہمارے پاکستان میں مئی جون میں وہ آ جائیں تو ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. تو خیر جی, I knew that from January until April my father had gone to 8 different doctors. مجھے پتا تھا کہ جنوری سے اپریل تک میرے والد صاحب 8 مختلف ڈاکٹرز کے پاس گئے تھے. اینڈ one of the doctors had told him not to walk the length of a city block. ان ڈاکٹرز میں سے ایک نے تو ان سے کہا تھا کہ آپ نے یہ سٹی بلاک تک بھی نہیں چل کے جانا, مطلب پیدل نہیں چل کے جانا. But my father walked home 5 miles across the mountain. لیکن میرے والد صاحب 5 میل پہاڑی چڑھ کر آئے. اینڈ ٹولڈ مام واٹ دا ڈاکٹر ہیڈ سیڈ, اور ماں کو بتایا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا. 40 years ago a doctor had told him the same thing. 40 سال پہلے ایک ڈاکٹر نے انہیں یہی چیز بتائی. دیکھیں اب 70 سال کا ہے وہ, جب وہ 30 سال کا تھا تو اس وقت بھی کسی ڈاکٹر نے اسے یہی کہا تھا کہ بابا جی گھر جاؤ, جا کے گھر سکون نہ کو. مطلب کیا ہے کہ جا کے گھر سکون سے بیٹھیں, آپ محنت نہ کریں. اگر آپ نے محنت کی, اگر آپ چلے پھرے تو آپ مر جائیں گے. تو اینڈ ہی ہیڈ لیوڈ ٹو ریز اے فیملی آف 5 چلڈرن, اور وہ 5 بچوں کے گھرانے کی پرورش کرنے کے لیے زندہ رہے. اینڈ he had done as much hard work in those years as any man. وہ انہوں نے ان سالوں کے دوران کسی بھی عام آدمی کی طرح محنت. I could not protest to him now. اب میں ان کے سامنے مزاحمت نہیں کر سکتا تھا. He had made up his mind. انہوں نے اپنا ارادہ بنا لیا تھا. Made up his mind کا مطلب ہوتا ہے ذہن بنا لینا, ارادہ بنا لینا. When he made up his mind to do a thing, جب وہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیتے, he would do it if he had to crawl. چاہے انہیں رینگ کر کرنا پڑتا وہ اس کو لازمی کرتے. He didn't care if it was 97 in the shade or 16 below zero. انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ سائے میں درجہ حرارت 97 ڈگری ہو یا -16 ڈگری ہو. I wept more sweat from my face as I followed him down the little path between the pasture and the meadow. جب میں نے چراگاہ اور سبزہ زار کے درمیان جو چھوٹی سی پگڈنڈی تھی اس کے درمیان ان کی پیروی کی تو میں نے اپنے چہرے پر سے مزید پسینے کو پہنچا. Suddenly, اچانک he stopped at the edge of the meadow. وہ ایک سبزہ زار کے کنارے پر رک گئے. took his pocket knife from his pocket. اپنی جیب سے چاقو نکالا. and cut a wisp of alfalfa. اور الفا یہ ایک جڑی بوٹی کا نام ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں لوسن. تو اس نے الفا یا لوسن کی ایک شاخ کو کاٹا. He held it up between him and the sun. اس نے اس کو اپنے اور سورج کے درمیان پکڑ لیا. جیسے ہم لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کسی چیز کو کہ ہم لوگ اس طرح سے پکڑی ہوئے ہیں کسی چیز کو سورج اور اپنے درمیان میں, تو یہ اس طرح سے اس نے کیا. Look at this just ادھر دیکھو. He bragged, انہوں نے فخر سے کہا. bragged کا مطلب ویسے لفظی مطلب ہے شوخی مارنا. تو یہاں پہ وہ بابا جی جو ہیں وہ فخر سے کہہ رہے ہیں. تو did you ever see better alfalfa grow out of the soil? کیا آپ نے اس سے بہتر کبھی الفا کو یا لوسن کو زمین سے اگتے ہوئے دیکھا ہے؟ It's the best looking hay I've seen at any place. یہ کسی بھی قسم پر جو نظر آنے والی گھاس ہے وہ سب سے بہترین یہ والی. I said, میں نے کہا I've not seen better looking alfalfa even in the little sandy river bottoms. کہتے ہیں کہ میں نے جو چھوٹا سینڈی ریور ہے اس کے جو نشیبی علاقے ہیں ان کے اندر بھی میں نے اس قسم کی اتنی بہتر گھاس, اتنی اچھی گھاس نہیں اگی ہوئی دیکھی. When I bought this little farm, everybody around here said I'd end up with my family at the country poor farm if I try to make a living here. جب میں نے یہ چھوٹا سا فارم خریدا تو یہاں جو گرد و نواح کے لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں نے اس کو
یہاں پہ کاشتکاری کرنے کی کوشش کی، اس ناکارہ فارم کو کاشتکاری کے قابل بنانے کی کوشش کی، تو میں ذریعہ معاش بنایا تو میں اپنے کنبے کا کام تمام کر دوں گا، یعنی میں اپنے گھر والوں سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا کیونکہ یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہی بریگڈ، انہوں نے فخر سے کہا، اگین دوبارہ سے، it took me 30 years to improve these old worn out acres to make them do this۔ مجھے 30 برس کا عرصہ لگا ان پرانے، ان خستہ حال کھیتوں سے اس طرح کا کام لینے میں۔ اب دیکھیں یہ سوال یہ بھی پوچھ سکتا ہے، میں نے آپ لوگوں کو پہلے دن بتایا تھا پہلے لیکچر میں کہ آپ لوگوں سے انفارمیشن پوچھی جا سکتے ہے، تو انفارمیشن یہاں سے کیا پوچھی جا سکتی ہے، وہ بھی پوچھنا ہے کتنا عرصہ لگا تھا جی اس کو وہ کھیت جو خراب تھے ان کو صحیح کرنے میں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 30 سال لگے تھے۔ آئی لائک دیز ووڈز جیس، مجھے یہ کھیت، مجھے یہ جنگل بڑے پسند ہیں۔ مائی فادر سیڈ، میرے والد نے کہا، ریممبر وین وی یوز ٹو کم ہیئر ٹو ہنٹ فار اسکوئرلز، یاد ہے تمہیں جب ہم گلہریوں کو شکار کرنے کے لیے یہاں پہ آیا کرتے تھے۔ ریممبر وین وی سیٹ بینیتھ دیز ہکریز، ان اخروٹ کے درختوں کے نیچے ہم جو بیٹھا کرتے تھے۔ اینڈ دا اسکوئرلز تھرو گرین ہکری شیلز ڈاؤن ایٹ اس، اور وہ جو گلہریاں ہوتی تھیں وہ ہمارے اوپر سبز خول پھینکا کرتی تھی اس کے اخروٹ کے۔ دا مارننگ ونڈ جسٹ ایٹ دا بریک آف دا ڈے ان اگست واز سو گڈ ٹو بریتھ، صبح کے وقت کی ہوا، اگست کے مہینے میں صبح کے وقت کی ہوا، اس میں سانس لینا کتنا اچھا لگتا تھا۔ آئی کانٹ فارگیٹ دوز ڈیز، مجھے وہ دن نہیں بھول سکتے۔ اینڈ ان اکتوبر وین دا ریبٹس ور رائپ، اور اکتوبر میں جب خرگوش پک جاتے، اب خرگوش پکنے سے کیا مراد ہے بھائی؟ رائپ کا مطلب ویسے مطلب ہوتا ہے پک جانا، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہے جب خرگوش جوان ہو جاتے تھے یعنی کھانے کے قابل ہو جاتے تھے۔ اینڈ دا فروسٹ ہیڈ کم، اور جاڑا آ جاتا تھا، دھند آ جاتی تھی، سردیاں آ جاتی تھیں۔ اینڈ دا ہکری لیوز ہیڈ ٹرنڈ یلو، اور اخروٹ کے درخت زرد ہو جاتے تھے۔ اینڈ وین دا اکتوبر ونڈز بلو، اور جب اکتوبر کی ہوائیں چلتی تھیں، دے رسلڈ the big leaves from the trees and they fell like yellow rain drops to the ground، اور وہ سرسرا دیتی تھیں جو زرد رنگ کے پتے ہوتے تھے ان کو درختوں پر سے، اور وہ زمین پر زرد بارش کے قطروں کی طرح گرتے تھے۔ ریممبر، یاد ہے، ہی سیڈ، انہوں نے کہا، looking at me with his pale blue eyes، اپنی پیلی نیلی آنکھوں کے ساتھ، زرد نیلی آنکھوں کے ساتھ میری جانب دیکھتے ہوئے، how our hounds rags and scouts would make the rabbits circle، یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے اس کے کتوں کے نام کیا تھے، شکاری کتوں کے، تو وہ rags and scouts ان کے نام تھے۔ تو کس طرح سے ہمارے شکاری کتے دوڑایا کرتے تھے دائرے میں ان دوسروں کو، خرگوشوں کو۔ these were good days جیس وہ بڑے ہی اچھے دن تھے۔ that's why I remember this mountain، اسی وجہ سے مجھے یہ پہاڑ بڑے پسند ہیں۔ تو یہ آج کا آپ کا لیکچر تھا، تو ہوپفلی آپ لوگ جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ تھوڑا سا آپ لوگوں کو لگے گا زیادہ ہے، لیکن آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا۔ اگر آپ لوگوں کو مسئلہ ہو تو آپ لوگ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہمارا یہ ایشو ہے، ہم لوگ اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ تو اب آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے اور اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔